अमेरिकन इलेक्शंस बड़े पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रहे हैं और आज हमारा शो भी मेरे ख्याल से इसी हवाले से डेडिकेटेड है फर्स्ट आवर भी। और कल हमने प्री इलेक्शन और फिर वोटिंग के हवाले से कि क्या क्या सूरत हाल हो सकती है, कुछ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स की भी हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमारे पास डिस्कशन के लिए मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर जुल्फ़िकार अली काज़मी साहब मौजूद है, वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने, वैसे तो वही बात है कि हम आपको यहाँ की सुबह सुबह तकलीफ देते हैं दो कि आपके वहाँ पे रात होती है। कैसे हैं आप, खैरियत से? वेरी वेलकम। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। और यकीनन ये आज पहला दिन था डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने का। तो अक्सर बातें घरों के अंदर, इस माशरे के अंदर, स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर जगह पे जिक्र यही कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। और यकीनन उनकी जीत जो है लोगों को बहुत अच्छी लगी, फैसिनेट किया लोगों को, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी तमाम कैंपेन के अंदर अपने खास रवैये की वजह से भी वो बड़े मारूफ हैं। वो आपका एक जुमला बहुत खूबसूरती से सुना होगा, यू आर एन अमेजिंग। वो तारीफ करते हैं लोगों की, आपने देखा होगा। और फिर वो अगर वो रिएक्ट भी करते हैं ना तो वो भी दिल से करते हैं, अगर वो तारीफ करते हैं तो वो भी दिल से करते हैं। तो ये एक गुड गाय। ओके, चले, आई होप कि जो उनका गुड गाय वाला इमेज है अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी एक गुड गाय के तौर पे ही साबित हो। काज़मी साहब, जिस तरह से अभी हमने कल भी बात की थी और आपने कहा था कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जाहिर है वो एक बार फिर उनका टेन्योर आया है और उनकी जो माजी की पॉलिसीज़ पे अगर नज़र डाली जाए और मौजूदा जो उन्होंने कल अपनी स्पीच भी की है जिसमें उन्होंने अमेरिका के जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करने के हवाले से बहुत खुलकर बात की है। व्हाट डू यू थिंक कि कितनी जो कह लें ये डूएबल चीज़ें हैं और उसके लिए टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है, या जो इमीडिएट एक्शंस की जिनकी वो बात कर रहे थे जिसमें वो जंगबंदी के मामलात को अंडर डिस्कशन ला रहे थे, क्या समझते हैं जी कि ये कितनी डूएबल चीज़ें हैं जो कल उन्होंने अपनी स्पीच में भी की और इलेक्शन कैंपेन्स में भी की? देखिए, लीडर के अंदर विल होनी चाहिए और फिर उसके अंदर स्किल भी होनी चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए, विल एंड स्किल गो टुगेदर। कि अगर किसी के अंदर ये ख्वाहिश मौजूद है, और बिलखुसूस वो लोग जिनके जिम्मे इस दुनिया के अहम उमूर और अमेरिका की रियासत का सदर जो है वो यकीनन अमेरिका का सदर तो होता ही होता है, लेकिन दुनिया के लिए बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। तो उनका एजेंडा तो बुनियादी तौर पे वो रिवील क्या किया, बल्कि उन्होंने हर जगह पे बात भी की है कि वो डोमेस्टिक मामलात को कैसे देखेंगे, कि अमेरिका को जिन मामलात और जिन इश्यूज का सामना है उसको वो कैसे जो है वो अपने ओहदा सदारत के दौरान कैसे जो है वो उन चीजों को दूर कर सकते हैं और अच्छी चीजें सोसाइटी के अंदर ला सकते हैं। जहां तक बैनुल अक़वामी उमूर का ताल्लुक है, आलमी सतह पे जो इस वक्त इशूज हैं, उनमें जो एक सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कहीं कम किया जाए और जंगों के माहौल से निकला जाए। ये रिपब्लिकन का बुनियादी एक फलसफा भी, उनका पॉलिटिकल फलसफा यही है कि आप जो है रेजोल्यूशन करें, आप बात करते हुए कोई नतीजा अखज़ करें। जंग करना जो है बसाओं का जरूरी हो जाता है। आपको पता है तारीख में जितनी भी जंगें हुई हैं वो ज़ाहिर है कि कुछ न किसी रीजन से हो, ये तो अपनी जगह पे, लेकिन असल बात जो है कि हर जंग के बाद एक सुलह होती है, एक दस्तावेज लिखी जाती है, डायलॉग होता है। तो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि वो रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे, और दुनिया के लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि माशी मसाइल हैं लोगों को, माशरती मसाइल हैं लोगों की, और बहुत सी एथिक्स जो है हमारी जो है वो इस वक्त उनकी जानिब तवज्जो नहीं दी जाती कि ह्यूमैनिटेरियन मामला जो है उनसे मुताल्लिक। तो सदर अमेरिका जो है जो भी आए, और बिलखुसूस जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन की इसी बुनियाद पे जीता, कि आपने देखा ये कि वो मुसलसल जो है वो इल्जामात की जद में रहे, दूसरे लोग उनके मुखालिफ फरीक जो हैं वो यही कहते रहे जी कि आपने जो है वो लोगों के मामलात को कहीं अपने वसाइल को किसी और तरफ झोंक दिया। ये उनका कहना ये था, हमारे पास जो मसाइल हैं उनसे उनकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं, आप बाहर की दुनिया की तरफ मसाइल जो है उनको, तो ये उनकी बात सुनी गई, समझी गई। और रेजोल्यूशन की बुनियाद ये है कि मैं आज जब एक आपने खबर देखी होगी
کہ جب انتخابات اوور ہو جائے اور دونوں میں سے ظاہر ہے کہ کسی ایک نے جیتنا، تو کملا ہیرس نے ان کو فون کیا مبارکباد کا. یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جو انسانی روایت ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی کوشش کے باوجود سکسیڈ نہیں کر پائے یا الیکشنز ہیں اس میں آپ کو شکست ہو گئی یا ایک کام جو آپ کے ذمہ تھا آپ نہیں کر پائے، تو دوسرے بندے کو کمپلیمنٹ کرنا کہ آپ نے اچھے طریقے سے کیا، یہ ایک روایت جو ہے نا سیاست کے اندر جو ہونی چاہیے. جب ہمارے ہاں جو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی فلاں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اگر ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ خود ایسی روایات کو اس امریکہ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں یا پولیٹیشنز کے اندر آپس میں بات گفتگو کر نتیجہ کوئی نکلتا ہے لوگوں کی. تو ڈیموکریسی میں عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن جہاں تک آپ نے مسائل کا ذکر کیا تو مسائل تو بے تحاشا ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اٹس ناٹ ایزی ٹو اوور کم آن آل دی ایشوز بٹ ہی ہیز اے ول. اصل بات یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں اور وہ ایک ڈیٹرمنڈ آدمی ہے. ان کی اسپیچ جو ہے اس سے بھی آپ نے اندازہ لگا لیا کہ جو گفتگو کا انداز جو تھا، لوگ کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج، وہ بھی آپ دیکھیے. اور جیسے انہوں نے یہ کہا کہ میں بہتر انداز سے جو ہے وہ اور ان ایشوز پہ خاص طور پہ جو ہے اگرچہ وہ مفصل بیانیہ تو نہیں ہے ان کا، لیکن حقیقی معنوں میں انہوں نے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے بعد، مطلب یہ جیتنے کے بعد، اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں کروں گا. تو یہ ایک بات موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا کاظمی صاحب، جس طرح سے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک جو امریکن الیکشنز تھے، اس سے ہم نے صرف اس پرسپیکٹو میں ہمیشہ ڈسکشن ہوتے ہوئے سنا کہ جی جب ٹرمپ آئیں گے تو پاکستانی سیاست میں، پاکستان کے اندر بھی چینجز آئیں گی، ان کی پالیسیز کو ہوں یا دیگر تحریک انصاف کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں. لیکن اس سارے پہلو کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن کو بھی آپ ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں کہ اگر کیملا ہیرس ہاری ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح سے انہوں نے فون کیا ہے، اپنی ہار کو ایکسیپٹ کیا ہے، اسی طرح سے ہم مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں تو پاکستانی سیاستدان، پاکستان کا جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، بہت ساری لرننگز اپنی جگہ موجود ہیں جو ہم اس ساری ایکٹیویٹی جو امریکہ کے اندر ہوئی ہے اوور دی ٹائم، جس میں ہم کیمپین سے لے کے ڈیبیٹ سے لے کے اسپیچز سے لے کے پوسٹ الیکشن ساری چیزیں ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں بہت ایک اچھا فیکٹر بھی انوالو ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے انٹرنل میٹرز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، تبھی آپ کی سے یا عوام آپ کا ساتھ دے گی، نہ کہ آپ جو ایکسٹرنل ایشوز ہیں ان کو زیادہ اپنی کیمپینز کا حصہ بنائیں، بلکہ آپ انٹرنل میٹرز کو اگر سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تبھی آپ کے حالات اور آپ کا جو ووٹر ہے اس کو بائی بھی کرے. آپ نے بالکل درست کہا ہے. اس لیے کہ ہم لوگ پرسیپشنز کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قائم کر لیتے ہیں، وہ غلط ہوں یا صحیح ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر کے انتخاب کے جیتنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ پاکستان کو فوکس کرتے رہیں گے، پاکستان کی سیاست کو کرتے رہیں گے، پاکستان کے پولیٹیشنز کے ساتھ. بھائی یہ باتیں جو ہیں وہ سوچ تو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. قوموں کے روابط دیکھے جاتے ہیں، ملکوں کے تعلق کو دیکھا جاتا ہے، افراد کے تعلق کو نہیں. یہ کوئی کنگڈم نہیں ہے امریکہ کہ ایک کنگڈم ہونا، ایک بادشاہ جو ہے وہ جو ہے وہ پھر کرتا ہے. یہاں تو ڈیموکریٹک معاملات ہیں، لوگ ہدف تنقید بناتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ افراد کی بجائے قوم سے تعلق جو ہے، ملک کے ساتھ تعلق جو ہے. تو یہ اس پرسیپشن سے نکلنا ہوگا تاکہ پاکستان سکسیڈ کرے. پاکستان کے اندر سیلف ریلائنس کی ضرورت ہے، جو بنیادی طور پہ لوگوں کے رویے اس طرح سے بننے چاہیے کہ لوگ اپنے معاملات کو خود نمٹائیں، باہر کی طرف نہ دیکھیں. باہر کی طرف دیکھنے سے پھر آپ کو باہر کے ماحول سے کچھ سیکھنا بھی چاہیے. اگر آپ کھڑکی کھولتے ہیں تو کھڑکی کھولنے کے بعد دیکھیے کہ لوگ کس طرح سے وہاں پہ موو کر رہے ہیں، اور پھر ان کی موومنٹ کو نہ صرف انجوائے کریں بلکہ اس موومنٹ کا اپنے آپ کو حصہ بنائیں. تو صرف رہیں آپ اپنے کمرے کے اندر، رہیں آپ اپنے گھر کے اندر ہی، اور باہر کی دنیا سے آپ ناواقف ہوں تو یہ ناواقفیت والی بات ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ لوگوں کی، چونکہ ہمارے ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت معصوم لوگ ہیں،
ہم لوگ بہت سیدھے سادے لوگ ہیں. ابھی تک ہم نے دنیا کی اس چالاکی کو اور جو خاص طور پہ سیاست کے اندر اور ڈیموکریسی کا جو مزاج ہوتا ہے اس کے اندر، اس کے تحت یہ ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ کے دوسری گورنمنٹس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سوشل ایسپیکٹ ہے. وہ ایک وہ ضرور بڑا مؤثر ذریعہ ہے اس وقت پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. لیکن جہاں تک گورنمنٹل ریلیشنز کا تعلق ہوتا ہے، جہاں تک ایک لیڈر کا دوسرے لیڈر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی قوم کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے اس کے ملک کی حالت کیا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا اپنا رویہ اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے. تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بنیادی طور پہ یہ ایک عمومی بات ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے کہ جب ہم یہ سوچیں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مسائل کا حل ہم نے پاکستان کے تناظر میں خود تلاش کرنا ہے، اپنے لیے ماحول کو بہتر بنانا ہے، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا ہے. ہم نے کتنی پروڈکٹیوٹی کریٹ کی ہے. آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ ہم صرف اور صرف مطلب یہ کہ یہ کوئی بھی آپ کھڑا لے لیجیے، سیاست کے علاوہ یعنی سیاسی بیانات تو ضرور دی، لیکن اس بیانیے کا کوئی آؤٹ کم بھی ہونا چاہیے، کوئی مقصدیت چاہیے. مقصدیت یہ ہے کہ ملک معاشی طور پہ ترقی کرے، ملک آگے بڑھے. اور اگر ملک کو ایک ہی جگہ پہ رکھے تو ہم باہر کی دنیا کی طرف دیکھیں گے کہ ہمارے مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ انفرادی سطح پہ، جماعتی سطح پہ یا ملک کی سطح پہ باہر سے حل ہو جائیں گے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا کاظمی صاحب، میرا آپ کی اسی بات سے ایک سوال ہے، چونکہ میں چاہوں گی آپ اس کا بھی جواب دیں. یہ جو ابھی آپ ساری بات کر رہے ہیں، اگر ہم امریکن کانٹیکٹ سے ہٹ کے بھی پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جب بھی کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو ہم اپنی انٹرنل پالیسیز، اپنی پلاننگ، ہم اپنے لانگ ٹرم گولز پہ فوکس نہیں کرتے ہیں. انفیکٹ ہم باہر کی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ میں جو معاشی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی برا وقت ہے تو وہ بھی باہر کی طرف دیکھ رہی ہے، کوئی ویسے معیشت کا مسئلہ ہے تب بھی وہ باہر کی طرف دیکھ رہی ہے. تو یہ جو کلچر ہے ہمیں کس حد تک ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ ارملہ، یہ بات جو ہے یہ آپ نے جو کہی ہے یہ ہمارے بنیادی طور پہ ایک ہدف کے طور پہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمارے مسئلے ہمارے اپنے، یہ ہم نے باہر سے کہیں سے حل نہیں کرنا. دوسری قوم یا دوسری حکومتیں اس حد تک آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہیں جب ان کے ساتھ کچھ آپ جو ہے ایک پارٹنرشپ تلاش کریں. آپ کاروبار میں ایک پارٹنرشپ تلاش کر سکتے ہیں. آپ اپنے اداروں کو بلڈ کرنے کے لیے ان کی روایات کو اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ اس معاشرے کے اندر جو اچھی خوبیاں ہیں اس کو تلاش کر سکتے ہیں. آپ کے اندر جو اچھی خوبی ان کو آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تو اگر صرف یہ کہیں ہم کہ ہم باہر کی دنیا سے صرف مدد امداد لیتے رہیں، یہ مدد امداد کے تو ہمارے انٹرنل مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تھینک یو ویری مچ کاظمی صاحب، بہت شکریہ